اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ استغفار کے ورد کی کس قدر تاکید کی گئی ہے اور ایک چھوٹا سا لفظ کس قدر جادو سا اثر رکھتا ہے اور پڑھنے والے کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو کبھی گمان نہ ہوا ہو۔ استغفار یا استغفر اللہ یہ اللہ کا بہت ہی محبوب ترین کلمہ ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو قریب لاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی اس کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ استغفار کو کثرت سے پڑھنا ہمارے رب کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسان کو کس طرح سے گمراہ کرتے ہو؟ وہ شیطان بولے کہ ہم مختلف طریقوں سے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے ان کو گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ان شیطانوں نے کہا کہ استغفار تو وہ طاقتور عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا ہے، بھلا اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں ان انسانوں میں ایک ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس بدبخت شیطان نے انسانوں کے درمیان خواہشات اور تمناؤں کو پھیلا دیا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اپنے رب سے توبہ بھی نہیں کرتا۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ پیارے دوستوں، آج کل جو ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ نہیں کرتے اور استغفار نہیں کرتے، کیونکہ ہم گناہوں کے بعد سچے دل اور پاک نیت سے اپنے رب سے استغفار کرتے رہیں تو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز عذاب نہ کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک ہے کہ عرض کائنات میں 2 اعمال دیے گئے ہیں، ان 2 اعمال میں سے ایک کو اٹھا لیا گیا اور وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور دوسرا استغفار ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایک اور مقام پر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان تب تک اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، یعنی استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہوا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہمارے نبی نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا تو ہم گنہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے اور ہمارا رب توبہ کرنے والے اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم اور کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس طرح سے اس کے اعضاء یعنی کہ ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اور زمین سے بھی اس کے نشانات مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن استغفار پڑھنے والا شخص جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ اس طرح وہ شخص جنت میں
چلا جائے گا۔ پیارے دوستوں، جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر اس پر خاص نظر ڈالتا ہے، اس پر توجہ فرماتا ہے اور اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ۔ اور جو بھی شخص باقاعدگی کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں میں آسانی اور ہر غم سے آزادی دے گا اور اسے اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، بلکہ مردار ہیں۔ چنانچہ شیطان ہر وقت انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو بٹھائے رکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر سے اپنے پنجے اس بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ سب کا سننا قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستوں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔